بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نصیر زیاد آفیشل دیکھنے اور سننے والوں کو تہ دل سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ عز و جل نے حضرت زید بن سعانہ کو ہدایت سے نوازنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت زید بن سعانہ نے اپنے ہی دل میں کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نگاہ پڑتے ہی میں نے نبوت کے تمام نشانیوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پا لیا تھا، لیکن دو نشانیاں ایسی ہیں جن کو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں ابھی تک آزمایا نہیں۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بردباری اس کے جلد غصے میں آ جانے پر غالب ہوتی ہیں، دوسرے یہ کہ نبی کے ساتھ جتنا زیادہ نادانی کا معاملہ کیا جائے اس کی بردباری اتنی ہی بڑھتی جائے گی۔ چنانچہ ایک دن آپ حجروں میں سے باہر تشریف لائے، آپ کے ساتھ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی اونٹنی پر سوار ہو کر آیا جو کہ بظاہر ہر بدھو معلوم ہوتا تھا۔ اس نے کہا یا رسول اللہ، فلاں قبیلے کی بستی میں میرے چند ساتھی مسلمان ہو چکے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا کہ اگر وہ اسلام قبول کر لیں گے تو ان پر رزق کی بڑی وسعت ہو جائے گی، لیکن اب وہاں قحط سالی آ گئی ہے اور بارش بالکل نہیں ہو رہی۔ یا رسول اللہ، مجھے اس بات کا خطرہ ہے کہ مجھے وہ لالچ میں آ کر اسلام میں داخل ہوئے، اسی طرح لالچ میں آ کر کہیں وہ اسلام سے نکل نہ جائے۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو ان کی مدد کے لیے کچھ بھیج دیں۔ آپ کے پہلو میں جو آدمی تھا، آپ نے اس کی طرف دیکھا، میرا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ تو اس آدمی نے کہا یا رسول اللہ، اس مال سے تو کچھ نہیں بچا۔ حضرت زید بن سعانہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کے قریب جا کر کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ چاہے تو میں پیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی دے دیتا ہوں اور اس کے بدلے میں آپ فلاں قبیلے کے باغ کی اتنی کھجوریں مجھے فلاں وقت تک دے دے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، لیکن کسی کے باغ کو معین مت کروائے۔ کہا چلو ٹھیک ہے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ سودا کر لیا۔ میں نے اپنی کمر سے ہمیانی کھول لی اور ان کھجوروں کے بدلے میں آپ کو 80 مسقال سونا دے دیا۔ آپ نے وہ سارا سونا اس آدمی کو دے دیا اور اس سے فرمایا لو یہ ان کی امداد کے لیے لے جاؤ اور ان میں برابر تقسیم کر دینا۔ حضرت زید بن سعانہ فرماتے ہیں کہ مقررہ میعاد میں ابھی 2-3 دن باقی تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم اور چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی تھے۔ جب آپ نماز جنازہ پڑھا چکے اور ایک دیوال کے قریب بیٹھنے کے لیے تشریف لے گئے تو میں نے آگے بڑھ کر آپ کا گریبان پکڑ لیا اور غصہ والے چہرے سے میں نے آپ کی طرف دیکھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے محمد، آپ میرا حق کیوں ادا نہیں کرتے؟ اللہ کی قسم، تم اولاد عبد المطلب نے تو لوٹ ٹھال مٹول کرنا ہی سیکھا ہے۔ اب ساتھ رہ کے بھی یہی نظر آیا۔ اتنے میں میری نظر حضرت عمر پر پڑی تو وہ غصے کے مارے ان کی دونوں آنکھیں گول آسمان کی طرح گھوم رہی تھی۔ انہوں نے مجھے گور کر دیکھا اور کہا اے اللہ کے دشمن، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ باتیں کہہ رہا ہے جو میں سن رہا ہوں اور ان کے ساتھ وہ سلوک کر رہا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ اگر آپ کی مجلس کے ادب کا لحاظ نہ ہوتا تو ابھی اپنی تلوار سے تیری گردن اڑا دیتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بڑے سکون اور اطمینان سے دیکھ رہے تھے۔ آپ نے فرمایا اے عمر، مجھے اور اسے کسی اور چیز کی ضرورت تھی؟ مجھے تو تم اچھی طرح اور جلدی ادا کرنے والے کہتے اور اسے ذرا سلیقے سے مطالبہ کرنے کو کہتے۔ اے عمر، نہیں لے جاؤ اور جتنا ان کا حق بنتا ہے
وہ بھی ان کو دو، اور جو تم ان کو دھمکایا ہے اس کے بدلے ان کو 20 سا کچھ